السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 111 کا پارٹ 4 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولس کے نام سے، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ وہاں پر بہت مزے کی ناولس جو ہے وہ پوسٹ ہو رہے ہیں، اتنی مزے کی ناول ہیں وہاں پر اور انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ ہیں، تو امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے پسند آئے گا، تو ایک دفعہ جا کر وزٹ کریں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ زرغام کو فیڈ کرواتے اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ بمشکل ہی سویا نیند میں وہ بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ 10 دن کا بچہ اتنی دیر اس کے بغیر رہا تھا، اب ممتا کی خوشبو پہچاننے پر پرسکون تھا۔ اپارٹمنٹ کا داخلی دروازہ ذرا سا کھلا تھا، نینی جاتے ہوئے پوری طرح بند نہیں کر کے گئی تھی۔ وہ بھی زرغام کی ٹینشن میں دروازہ لاکڈ نہ کر سکی تھی۔ دروازہ اچھی طرح لاکڈ کرتے وہ ڈیوڑی سے ہوتے ہوئے اوپن کچن کی جانب آئی تھی۔ کچن کی لائٹ چلاتے پانی کی بوتل لبوں سے لگائی، ایک ہی سانس میں پانی کی بوتل خالی کر دی۔ جانے کیوں سانس خشک ہو رہا تھا۔ لیونگ ایریا میں داخل ہوتے وہ سانس لینا بھول چکی تھی۔ نیم اندھیرے میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے کش لیتا وہ شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ روشنی کا محتاج وہ مرد بھلا کب تھا؟ انایا پاشا تو اسے سانسوں کی آہٹ سے بھی پہچان لیتی تھی۔ اندھیرا گہرا تھا مگر اس مرد کی موجودگی سے کہیں زیادہ نمایاں۔ نشیلی آنکھوں والا مرد وہی تھا، ہاں وہ وہی تھا جسے دیکھتے سانسیں رک جائیں، دل دھڑکنا بھول جائے، کائنات کی گردش تھم جائے۔ آج سب ٹھہر گیا تھا، ان دونوں کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ وہ مجسم بنی سے دیکھ رہی تھی، وہ یوں روبرو ہوگا تو قیامت آئے گی، تو آج قیامت آ چکی تھی۔ پتہ نہیں کتنی صدیاں بیتیں، کتنے زمانے گزرے تھے، وہ اس کے سامنے ہنوز مجسم بنی کھڑی تھی۔ کوئی سحر تھا جس میں وہ جکڑی جا چکی تھی، کوئی جادوگری تھی جو اس پر ہو چکی تھی، جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے مجمد کر دیا ہو، جیسے سحر خاموشی نے اسے جکڑ لیا ہو، یوں جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اس کی رگوں میں خوف انڈیل دیا ہو اور بدن شل پڑ گیا ہو۔ وہ اسے مجسم نگاہوں سے دیکھتے پلک تک نہ چھپک رہی تھی۔ نگاہوں کے سامنے اس کی رفاقت میں گزرے پل گھوم رہے تھے، بے وفائی، ہجر، شراکت داری کے دوہرے عذاب اس کی آنکھیں بھگو رہے تھے۔ یادوں کا ایک ریلا آیا تھا جو آنکھوں کے راستے بہنے لگا، صرف دردناک یادیں۔ مجھے اپنی آغوش میں سمیت لو ملالہ، ورنہ میں مر جاؤں گا، باقی سب بھول گیا، یاد رہ گئے یہی لفظ۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نشیلی آنکھیں گلابی تھی، تنفس غیر ہموار چل رہا تھا۔ ایک زمانے کے بعد اس عورت کو دیکھا تھا جو مسکرا دے تو وہ اپنی جان دے دے۔ آج بھی وہ اس عورت پر جان مار سکتا تھا۔ کیسی ہوں؟ اس کی بھاری نشیلی مخمور آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ انایا پیچھے کو ہوتے دیوار میں جا سمائی۔ آگ ہی آگ اسے اپنے بدن سے نکلتی محسوس ہوئی تھی، ایسے جیسے وہ آتے ساتھ ہی اسے تپتے بزخ میں کھڑا کر چکا ہو۔ انایا نے گہری سانس لیتے ہاتھ دیوار پر مار کر تمام لائٹس آن کر دی۔ وہ اب اسے تیز روشنی میں دیکھ سکتی تھی، بالکل ویسا ہی تھا، ویسا ہی جو دیکھ لے تو سحر باندھ لے۔ بلو پینٹ پر سفید پینٹ پہنے ہوئے تھا، شرٹ کے آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا، کلائیوں پر بھورے بالوں کے ساتھ وہ اس کی ابھری ہوئی وینز بھی دیکھ سکتی تھی۔ سفید سرخ ہاتھوں پر بھی وینز نمایاں تھی، پیشانی پر بال سلیقے سے جمے تھے۔ وہ اپنی پسندیدہ کلون سے خود کو مہکائے ہوئے تھا۔ اوہ خدایا، وہ پہلے سے زیادہ سحر انگیز ہو گیا تھا۔ اب وہ گردن ذرا سا اٹھائے سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جلتا سگریٹ انگلیوں میں دبا تھا۔ میں نے ہر سانس کے ساتھ تمہیں یاد کیا۔ وہ ذرا سا جھکتے جلتے سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھانے لگا۔ تم نے بھی مجھے یاد کیا ہوگا نا؟ وہ سر اٹھاتے پوچھ رہا تھا، لہجے میں انگاروں سی تپش تھی۔ ابھری رگیں یوں ہی تو نہ نمایاں تھا، نشیلی آنکھوں میں ایک طوفان بھرپا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ جما گئی تھی، خوف سے اپنی چیخ روکنے کی کوشش کی، زرغام نہ اٹھ جائے یہ بھی خوف تھا۔ سامنے بیٹھے مرد پر وہ زرغام کی حقیقت نہیں کھلنے دینا چاہتی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھتے کھڑا ہوا تھا، پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ مردہ چہرہ لیے سے دیکھتی رہی۔ وہ اسے دیکھتے اب کبھی بھی مسکرانا نہ سکتی تھی۔ خوبصورت ہو چکی ہو پہلے سے کہیں زیادہ حسین، اور اس کے دوپٹے کے اندر وجود کو دیکھتے کہہ رہا تھا، آواز بھاری، آنکھیں مخمور۔
तुम इतनी खूबसूरत लगो कि सांसें रोक दो, ये मैंने कभी नहीं चाहा था। वो सर को झटकते हुए अपनी और अनाया के दरमियान चंद कदमों का फासला मिटा गया था। दरखजी खानजादा इसके सामने आन खड़ा हुआ था। इसके बदन से उठती मर्दाना और क्लोन की खुशबू अनाया पाशा के असाब भारी कर रही थी। वो बेहद नरमी से इसके लबों से हाथ हटा गया था। अनाया बिगड़े तनफ्फुस के साथ इसे देख रही थी। पास खड़ा मर्द किसी भी औरत पर सहर तारी कर सकता था। अनाया को सब्ज आंखों वाली लड़की औरत याद से आई थी। वो यूं ही तो ना इस मर्द पर मरती थी। नशीली आंखों वाला आलीशान मर्द इस आंखों में देखते मुस्कुरा रहा था। आंखों से वो भस्म करना जानता था, बिना छुए वो सांसें घोट सकता था। नशीली आंखें कहती थी, ऐसी आंखें दुनिया में ना होंगी। जैसी निगाहों से वो इस औरत को देखता था, वो इसके गिर्द दीवार पर वो दोनों हाथ जमाते इसे महसूर कर गया था। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लम्हे आए गुजर गए, गुजरते चले गए, सांसों से सांसें टकराती रहीं। आज भी तुमसे वैसी ही खुशबू आती है जिसका मैं दीवाना था। वो मुस्कुराते हुए अनाया की गर्दन में चेहरा छुपा गया था। अनाया मुजम्मद हो गई। वो सांस न ले सकी थी। सांसें खींचने का हुनर वो आज भी रखता था। वो इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए अपने सुलगते लब गर्दन पर रखे हुए था। एक हाथ अनाया की गर्दन पर था। अनाया पाशा बर्फ हुई थी। खौफ रग रग में समाने लगा। इसका गर्म हाथ अनाया की गर्दन के नीचे सरसराने लगा। अब इसका हाथ अनाया की नाफ पर सरसरा रहा था। मेरी अमानत कहाँ है मेरी जान? ठंडी भारी सरगोशी नुमा आवाज पर अनाया मुकम्मल फ्रीज हो गई। वो फिर से इसकी आंखों में देखने लगा। अनाया का ठंडा हाथ अपने हाथ में लेकर नरमी से मसलने लगा। लबों पर हनूस मुस्कुराहट थी। तुम्हारे हाथ आज भी बेहद खूबसूरत हैं। और इसका हाथ पकड़े इसकी मखरूती उंगलियों पर अपनी उंगली ट्रेस करते रहा था। अनाया बेजान सी खड़ी से देख रही थी। तुम तो नेल पेंट भी लगाने लगी हो। वो अब इसके नाखूनों पर उंगली फेर रहा था, जहां सुर्ख और स्याह रंग की नेल पॉलिश लगी थी। पहले तो नहीं लगाती थी तुम नेल पॉलिश? तुम्हें तो एलर्जी थी नेल पॉलिश से। वो हैरानगी से पूछ रहा था। अनाया साकत सी से देख रही थी। अनाया की एक उंगली वो लबों में दबा गया था। अनाया की गर्दन में गिल्टी उभरकर मादूम हुई थी। नशीली आंखों का गुलाबीपन धीरे धीरे सुर्खी में बदल रहा था। वो उसके हाथों पर फिर से निगाहें जमा किया था। कितना बेवकूफ़ होना मैं अपनी ही बीवी के हाथों को न पहचान सका। नाखून रंग लिए गए थे और ये आंखें। अब वो अनाया की शहद रंग आंखों को देख रहा था। इन आंखों के रंग को भी तुमने तब्दील कर लिया था। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी जहानत को। वो सताइश के अंदाज में होंठ सिकोड़े हुए था। अनाया बमुश्किल सांस लेते इसे देख रही थी। दिलो दिमाग बस जरकाम में अटका हुआ था। जो औरत मेरी कैद से भागने की जुर्रात कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। आखिर मैंने क्यों ना सोचा, वो नरमी से कहते मुस्कुराया था। ऐसी नरमी के दिल ठहर जाए। मुकाबिल मुजस्सम खौफ था। अनाया पाशा इस खौफ में जुकड़ी जा चुकी थी। मेरे दिल का सुकून हो तुम, मेरी आंखों की ठंडक हो तुम। अब इसकी नशीली आंखों का तासुर भी नर्म था। वो इसके हाथ अपने लबों से लगाए हुए था। 8 महीने बाद वो इसे देख रहा था। कैसे कैसे अजाब सहे थे, किन दर्दों से वास्ता पड़ा था। रोग का दूसरा नाम अनाया पाशा थी। और इसकी आंखों को बारी बारी चूम रहा था। अपने बेचैनियों को वो जायल करता रहा। अनाया पाशा बेसांसी से देख रही थी और इसका चेहरा था मैं इसके एक एक नक्श को लबों से छू रहा था। अकीदत से, मोहब्बत से, दीवानगी से वो इसे छू रहा था। इसके लम्स पर अनाया मजीद बेसांस होती चली गई थी। वो आज भी इस पर जमूत तारी करना जानता था। वो बेबस करने पर आता तो बेबस होती चली जाती। अपनी बेबसी पर इसकी आंखों से टूटकर मोती रुख पर बरसने लगे। वो अपने लबों से ये मोती चुनने लगा। मुझे अपनी आगोश में समेट लो मलाला, वरना मैं मर जाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता जमूत टूटने लगा। इन दोनों के दरमियान बेवफाई जैसा अजाब आन खड़ा हुआ था। वो इसके कसरती चौड़े सीने पर हाथ जमाते इसे खुद से दूर करने लगी। वो इससे दूर हो गया था मगर इसे महसूर किए रहा। अनाया का जिस्म कपकपाने लगा। वो भीगी गुलाबी आंखों से इसे देखती रही। वो इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। वो गिल्टी न था, वो मुस्तरब था। वो पशीमान न था, वो बेचैन था। इसकी आंखों में हिजर का गर्व था। नशीली आंखों में गम और गुस्सा था, शिकवे थे। वो नहीं था जो वो देखना चाहती थी या फिर नहीं देखना चाहती थी। अब क्या फ़ायदा इस मर्द के नादम होने का? क्या वो इन अजियतों को दूर कर सकता था जो आज भी इसे खून के आंसू रुला सकती थी? तुम्हारे गालों पर ये मोल्स मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो इसके गाल पर नरमी से उंगली ट्रेस करने लगा। ये मोल्स क्यों जान? क्या किया तुमने अपने साथ? वो इसे देखते आहिस्तगी से कह रहा था, कुछ अलग है तुम में।
तुम मज़ीद खूबसूरत हो चुकी हो या मुझे लग रही हो। वो अब इसके नाइट गाउन की डोरियां खोल रहा था। अनाया सख्ती से आंखें मीच गई थी। वो सूखे पत्ते की मानिंद कांप रही थी। खानजादों की से डर आज तक नहीं गया था। वो आज भी इस मर्द से खौफ खाती थी। वो थोड़ा सा झुकते इसके पेट पर हाथ फेर रहा था। लॉन्ग टाइम, आई थिंक 7 महीने। वो इसके मजीद करीब हुआ। अनाया ने आंखें खोलते इसे खौफ से देखा। वो इसके पेट पर अपने हाथ का दबाव सख्ती से बढ़ाता जा रहा था। इसके पेट को बेदर्दी से मसल रहा था। जब भी मेरी हवेली से भागी तुम्हारे पेट में मेरा 1.5 माह का बच्चा था। वो सर्द आवाज में कहते अनाया की जान हलक में अटका गया था। नहीं। वो नफी में सर हिला गई थी। अपने बच्चे पर वो उसका मर्द का साया कभी नहीं पड़ने दे सकती थी। कभी नहीं। वो एक बच्चे का बाप है, वो इसे नहीं बता सकती थी। ओ हाँ, मेरा बच्चा तो मर गया था, है ना। वो पीछे को होते वापस सोफे पर जा बैठा। आंखें सर्द शरर बार हो गई थी। वो इस पर खून आलूद निगाहें गाड़े हुए था। हाँ, वो नहीं रहा था। ये कहते अनाया का दिल खून के आंसू रोने लगा। गर्दन तिरछी करते सामने नजर आते कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा, जहां जुर्गान सो रहा था। दरखजी खानजादा की मुठ्ठियां भिज गई थी। रंगत तैश से सुर्ख हो गई थी। झूठ, झूठ, झूठी औरत हो तुम। वो हंसते हुए सिगरेट जलाने लगा। सर को झुकाए वो सिगरेट के आधे टुकड़े को 2 उंगलियों में दबाए अब कश ले रहा था। अनाया दीवार में समाये से जर्द रंगत के साथ देख रही थी। कभी तुमसे मोहब्बत थी, मुझे अब इस जहर से मोहब्बत करता हूँ। और इसकी तरफ देखते सिगरेट को लबों में दबा गया। क्या सुकून है इस धुएं में। सीना तो भी जलाता है, सीना तो ये भी जलाता है, मगर दर्द कम देता है। वो अपनी गर्दन सोफे के पीछे ढलकाते आंखें मूंद क्या था। तुम इससे ज्यादा जहरीले हो, खतरनाक, बेहद खतरनाक। तुम्हारी याद तो मेरे पूरे वजूद को जला चुकी है। वो आंखें मूंदे कर्ब से कह रहा था। अनाया गर्दन तिरछी करते कमरे को बंद दरवाजे को देख रही थी। एक अरसा हुआ इस मर्द से ला ताल्लुकी हो चुकी थी। अब वो रोए या गिड़गिड़ाए इस दिल पर असर न होता था। इन दोनों का ताल्लुक हर दर्द से आगे बढ़ चुका था। एक झूठी औरत से अब मुझे किसी सच की उम्मीद नहीं। वो सीधा हुआ, चेहरे पर हाथ फेरा। अनाया ने इसे इस्तज़ाइया भीगी निगाहों से देखा। इसने जो बोया था वही इसके सामने काट कर रख दिया गया था, मगर वह अब भी अपने गुनाहों से बेखबर था। इसे अपने जुराइम की याद न थे वो, मगर वो शख्स इसकी एक एक खता गिन गिन कर सीने में दफन किए बैठा था। सामने बैठा मर्द तो गोला था, दोगला था। और अनाया पाशा अरसा हुआ इसे दोगले मर्द को दिल से निकाल चुकी थी। इधर आओ। वो इसे सर्द निगाहों से देखते अपने पास बुलाने लगा। लहजा हनूस नर्म था। अपनी सहर अंगेजी में जकड़ना जानता था। आप चले जाएं यहाँ से, मेरा अब आपसे कोई ताल्लुक नहीं। अनाया गहरा सांस लेते भला आखिर कह दिया था। लहजा भीगा न था, कमजोर पड़ा था। ताल्लुक तो तुम्हारा मुझसे है, अब तो ताल्लुक मजीद गहरा हो गया है। मेरे बच्चे की माँ हो तुम। वो एक लफ्ज़ पर जोर दे गया था। जरा सा आगे को होते अपने दोनों हाथों की उंगलियां बाहम फंसा गया था। बच्चा नहीं रहा था, बताया तो था मैंने, सबूत दिए थे, आपका बच्चा नहीं रहा। वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे चबा चबा कर बोली थी। बदन गम और गुस्से से कांपने लगा। वो इसे खून उतरी निगाहों से घूरता रहा। वो फूलते तनफ्फुस से इसे देख रही थी। शहद रंग आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो एक झटके से सोफे से खड़ा हुआ इस बार वो अनाया की तरफ न बढ़ा था। वह सामने नजर आते कमरों में से एक कमरे की जानिब बढ़ गया। दरखसी वो मतबूहश होते इसके पीछे भागी थी। वो एक कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हो गया। वो तेजी से इसके पीछे कमरे में दाखिल हुई थी। निकलो मेरे घर से। वो कमरे में आते चीखी थी। बसत शुक्र इस कमरे में जरगाम नहीं था। वो इसे सर सुर्ख निगाहों से देखते इस कमरे से निकल गया। अब इसके कदमों का रुख दूसरे कमरे की तरफ था। दरखसी मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, निकले मेरे घर से। वो हाँफते हुए इसके पीछे आई थी। दिल कानों में बज रहा था। हथेलियां पसीने से भीग गई थी। वो सुनी अनसुनी करता दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। इस कमरे में दाखिल होते वो शशदर सा ठहरा था। सामने बेड पर न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े पड़े थे, जिन्हें धोकर शायद सुखाने के लिए बेड पर डाला गया था। अनायास के साथ ही इसी सीध में खड़ी तेज से सांस लेती इन कपड़ों को देख रही थी। दोनों ने गर्दन तिरछी करते एक दूसरे को भीगी निगाहों से देखा। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। दरगजी खानजादा की आंखों में दर्द के साथ गहरे शिकवे भी पहना थे। खामोशी के कई पल आए और गुजर गए थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। सांसों और सिसकियों की आवाज़ें गूंजती रहीं। वो गुटी गुटी सिसकियों के साथ इस बेवफा इंसान को देख रही थी, जो अपनी खुशियों के साथ इसकी खुशियां भी खा गया था। दरकजी खानजादा छोटे छोटे कदम लेता आगे बढ़ा। बेड से छोटे कपड़े उठाते अपनी आंखों से लगा गया था। वो आंखों से कपड़े लगाए रोता रहा और रुलाता रहा।
وہ روتے ہوئے سے دیکھتی رہی مگر دل میں وہ اس مرد کے لیے گنجائش پیدا نہ کر سکی تھی۔ اب یہ مرد کبھی اس کی باہوں کا ہار نہیں بنے گا، وہ اس کی چھاتی پر سر رکھتے کبھی نہیں سوئے گی، وہ اس کے سینے میں کبھی دھڑکن بن کر نہیں دھڑکے گا۔ آنکھوں میں کرب لیے وہ روتے ہوئے مرد کو دیکھتی اس لڑکی نے سوچ لیا تھا۔ اب وہ آنکھوں سے کپڑے ہٹائے سے دیکھ رہا تھا۔ نم شکوا کے نہ آنکھیں، کیا کیا ظلم نہیں کر چکی تھی عورت۔ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تم نے آخر؟ اس کے کپکپاتے لب ایک ہی سوال کر رہے تھے۔ آپ نے بھی تو مجھ پر ظلم ڈھایا تھا۔ اسے دیکھتے عنایا پاشا نے گھٹی گھٹی سسکیوں سے خاموشی سے جواب دیا، لفظ ضائع نہ کیے تھے۔ وہ بے دم سا ہوتا اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے اپنے سینے سے لگائے رہا۔ عنایا بھی اس کے سامنے بے دم سی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اجڑے ہوئے اپنی اپنی قسمت کا ماتم بناتے دو وجود کس نے دیا، کس نے زیادہ درد سہا، فیصلہ نہ ہو سکا۔ دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ایک صدی چاہیے تھی انہیں اس خساروں اور کرب سے نکلنے کے لیے۔ دونوں اپنے اوپر ہوتے ظلم پر روتے رہے۔ ایک دوسرے کے دکھوں اذیتوں سے وہ انجان رہے تھے۔ ایک دوسرے کے لیے وہ خود کو لا تعلق کر چکے تھے۔ سامنے بیٹھے مرد کے لیے یہ لڑکی ظالم ترین تھی، اسی لڑکی کے لیے یہ عالیشان مرد بھی ظالم ترین تھا۔ دونوں یک ٹک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ایک دوسرے کو سفاک ظالم خودغرض ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ مرد روتے ہوئے چیخا تھا، جو آپ نے کیا میں بھی کبھی نہ بھولنے کا تہیہ کر چکی ہوں۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے مستحکم آواز میں کہا تھا، میرا بچہ چھپایا تم نے مجھ سے؟ تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ وہ جو اس کے ساتھ کر چکی تھی وہ ابھی اسے کبھی نہ معاف کرنے والا تھا۔ آپ کے بچے کی زندگی بچائی میں نے، آپ کو تو میرا مقروض ہونا چاہیے۔ وہ کہتے کھڑی ہوئی افسوس بھری نگاہ اس مرد پر ڈالی تھی۔ اس کے وارث کی امین ٹھہری تھی وہ، ابھی بھی اس سے جواب طلبی کر رہا تھا۔ وہ بھی کھڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر اپنے درمیان چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کیا۔ مجھ سے ایک بار کہتی، مجھ پر یقین کرتی، تم سے اور اپنے بچے سے زیادہ مجھے پوری کائنات میں کوئی عزیز نہیں تھا۔ وہ اپنی نم سرخ آنکھیں عنایا کی بھیگی نگاہوں میں گاڑ گیا تھا۔ آئی تھی آپ کے پاس سب کچھ بتانے، مگر عنایا بات مکمل نہ کر سکی۔ شاید ہی وہ کبھی مکمل کر سکتی۔ جو دیکھا، جو سہا، وہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ مگر کیا؟ وہ ابھی بھی اس کی اذیت سے انجان تھا۔ وہ گلابی آنکھوں سے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اسے بے وفائی کرتے دیکھا تھا، اسے دوسری عورت کی آغوش سے لپٹتے دیکھا تھا۔ وہ قیامت کی گھڑیاں تھی جو آج بھی اسے جلتے توے پر کھڑا کر دیتی تھی۔ کچھ نہیں درکھسی، وہ پرسوز ہچکی لے گئی تھی، نگاہیں جھکا لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی مقابل اس کے غموں کا مداوع بھی کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اس کا درخزی نہیں تھا، دوسری عورت کے سینے میں سماتا وہ اس کا درخزی نہ رہا تھا۔ آج بھی اپنے بچے کے لیے ہی آیا تھا۔ وہ سبز آنکھوں والی ساحرانہ لڑکی کی آغوش میں آج بھی تو سوتا ہوگا، آج بھی اس سے لپٹتے جیتا ہوگا۔ نگاہیں جھکائیں وہ وجود میں پنپتے ناسور جیسے زخم کو سہتی رہی۔ سب کچھ ٹھیک کر رہا تھا میں، تمہاری خاطر میں ملالہ کو بھی چھوڑ رہا تھا۔ وہ نظریں اٹھائے سے دیکھنے لگی، ملالہ کو بھی چھوڑ رہا تھا۔ عنایا کے لب بے آواز کپکپانے لگے، یعنی وہ اگر اس عورت کو چھوڑ دیتا تو اس پر احسان کرتا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، جب وہ اس سے پہلی بار ملا تھا ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا وجود نہیں تھا، پھر کیسے آ گیا؟ اس کا ہمیشہ رہنے کی جو قسمیں وعدے کھائیں تھی وہ کیوں جھوٹی پڑ گئی تھی؟ کیوں اس کا وجود چھوٹا کر دیا تھا؟ کیوں اسے شراکت داری کی اذیت دی؟ کیوں اسے خون کے آنسو رلائے؟ کیوں اسے بتایا کہ وہ خوبصورت نہیں؟ وہ اس دن اپنی کشش کھو چکی تھی جب مقابل کو کسی دوسری عورت کی آغوش سے لپٹے دیکھا تھا۔ وہ اس کا گریبان جکڑے چیخ چیخ کر پوچھنا چاہتی تھی، مگر خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ اس مرد کے شکوے اور معذرتوں کے سے اب انجان تھی۔ وہ اب ہمیشہ رہنا چاہتی تھی۔ اس نے اس عالیشان مرد دیکھتے پھر سے کرب زدہ ہچکی لی۔ پتہ نہیں کیوں آ گیا تھا، کیوں اسے مزید اذیتوں سے دو چار کر رہا تھا۔ پرسوس ہچکیاں یہی کہہ رہی تھیں، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ نہ کہہ سکی جو یہ مرد سننا چاہتا تھا، وہ کہہ دیا جو یہ مرد نہیں سن سکتا تھا۔ درخزی خانزادہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا، ہاتھ مٹھی میں بھنج گئے تھے۔ مجھ تک بلاخر پہنچ گیا۔ ان 8 مہینوں میں نے ہر لمحہ آپ سے ملنے کی دعا کی ہے، میری دعائیں رد گئی۔ کوئی بات نہیں۔ اس نے گہری سانس لی، درخزی مٹھی بھیجتے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے مطالبے کو وہ بہت ہی مشکل سے اپنی سوچوں سے چھٹکنے کی صحیح کر رہا تھا۔ اب سامنے آ ہی گئے ہیں تو مجھے آزاد کر کے جائیے گا، میں آپ کی مشکور رہوں گی۔
وہ اس مرد سے لا تعلقی سی کھڑی کہہ رہی تھی۔ وہ اس مطالبے سے اس کی جان سولی پر لٹکا چکی تھی۔ تمہیں نہ پہلے چھوڑ سکتا تھا نہ اب چھوڑ سکتا ہوں۔ اب تو تم میرے بچے کی ماں ہو۔ تمہارا مطالبہ فضول ہے۔ اب تم بیوہ ہو سکتی ہو، طلاق یافتہ نہیں۔ وہ ٹہر ٹہر کر کہتے بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ سامنے کھڑی عورت خنجر مارتی تھی۔ یہ سہنا آسان تھا مگر اس سے آزادی کا پروانہ مانگ لے، یہ نہ سہا جا سکتا تھا۔ میں آپ سے خلا لے کر رہوں گی، وہ انگلی اٹھاتے کہہ رہی تھی۔ لے لینا، اس کے لیے پاکستان آنا پڑے گا۔ کہو تو تمہاری فلائٹ بک کروا دوں۔ وہ اس سے دور ہوتے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے یہ ضبط کی آخری حد تھی۔ میں اب کبھی پاکستان نہیں جاؤں گی۔ گہرے سانس لیتے کہا، کوئی بات نہیں، میں یہاں رہ لوں گا۔ وہ سکون سے کہتے کمرے سے نکل گیا۔ درخزیں وہ بدحواس ہوتے اس کے پیچھے بڑی۔ ایک ہی کمرہ بچا تھا، اس میں زرقام سو رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ میرا بچہ ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھولتی سانسوں سے کہا، وہ میرا بھی بچہ ہے۔ تم نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے عنایا، اب مزید ظلم کرنا چاہتی ہوں۔ تم یاد دنیا کوئی بھی طاقت مجھے میرے بچے سے ملنے سے نہیں روک سکتی۔ وہ بظاہر تحمل سے کہہ رہا تھا مگر اندر سے وہ اپنے بچے کو دیکھنے سے چھونے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں روک سکتی ہوں؟ درخزیں آپ کو، میں ماں ہوں۔ میں نے اسے اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھا۔ میں نے درد سے تڑپتے اسے جنم دیا۔ میں اسے پیٹ میں لیے در بدر پھرتی رہی۔ وہ دروازے کے آگے چٹان کی طرح جمی تھی۔ تم در بدر پھرتی رہی، یہ تمہاری چوائس تھی۔ وہ سرد انداز میں کہتا اسے مشتعل کر گیا تھا۔ میں نے آپ کے بچے کو بچایا درخزیں، آپ کے گھر والے مجھے اور آپ کے بچے کو مار دینا چاہتے تھے۔ وہ ہزیانی چلائی، باپ تھا میں اس کا۔ مجھے بتاتی میں اپنی جان پر کھل کر تم دونوں کی حفاظت کرتا۔ وہ اسے بھی زیادہ بلند آواز میں چیخا تھا۔ خاموشی کا پھر سے ایک طویل وقفہ ان دونوں کے سامنے آن ٹھہرا تھا۔ دونوں تیز ہوتے تنفس کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ تم در بدر پھرتی رہی تو میں تو تمہیں ڈھونڈتے مارا مارا پھرتا رہا۔ بچہ نہیں رہا، میں صبر کر بیٹھا مگر تم زندہ ہو کہ مر گئی۔ میں صبر نہ کر سکا، کیا کیا نہیں سوچتا تھا میں۔ میری زندگی میں آئی ہوئی تم سب سے قیمتی عورت تھی۔ وہ افسوس سے سب سے زیادہ اذیت تم نے دی مجھے۔ وہ کرب زدہ لہجے میں کہتے اسے خاموشی کو توڑ گیا تھا۔ اس قیمتی عورت کی اوقات آپ نے مٹی کے ٹھیکرے جتنی کر دی تھی۔ چوائس میرے پاس ہی نہیں آپ کے پاس تھی، قیمتی ترین عورتوں کی چوائس۔ سب سے قیمتی عورت اپنے پاس رکھ لی۔ جو کم قیمت تھی اسے جانے دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی عنایا کی آواز پر آ گئی تھی۔ اپنے کم آئے گی وہ کیسے بھول جاتی، اس کے سامنے ہی تو دوسری عورت سے لپٹا تھا۔ درد ہی درد وجود میں اترنے لگا۔ مجھے میرے بچے سے ملنے دو، باقی ساری باتوں کے جواب بعد میں دوں گا۔ وہ اس کے بازو سے جکڑے پیچھے کرنے لگا۔ عنایا نے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ لب پیچھتے خود ہی پیچھے ہو گیا تھا، ورنہ وہ تا قیامت بھی اپنے پیچھے نہیں دھکیل سکتی تھی۔ مجھے ملنے دو میرے بچے سے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا وہ بیٹا ہے کہ بیٹی۔ اس کی آواز ہلکی تھی، چہرے پر بے پناہ کر وہ دروازے پر جمی سے بے حسی سے دیکھتی رہی۔ یہ مرد سب ڈیزرو کرتا تھا۔ بیٹا ہے، عنایا کی طرف دیکھتے کہا۔ درخزیں خانزادہ اسے نم نگاہوں سے دیکھتے آنکھیں میچ گیا تھا۔ 2 آنسو ٹپکتے رخسار کا حصہ بنے۔ بہت خوشی ہو گئی ہوگی بیٹے کا سن کر آپ کو؟ وہ آنکھوں میں طنز لیے سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی تھی کیا؟ جواباً اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تم اپنی نہ ماں کے انگلیوں سے مسلی۔ میں آپ کی طرح پل پل رنگ نہیں بدلتی۔ رخصتی سے پہلے آپ کو بیٹی چاہیے تھی اور رخصتی کے بعد بیٹی کی خواہش ہو گئی۔ جیسے رخصتی سے پہلے آپ کی زندگی میں کوئی دوسری عورت نہیں تھی، کنوارے اور یتیم مسکین مرد تھے، اور رخصتی کے بعد پورے کنبے کے ساتھ ایک عدد بیوی بھی نکل آئی۔ وہ چبا چبا کر الفاظ ادا کرتی، اسے بھگو بھگو کر تانے مار رہی تھی۔ وہ اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتا خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ ابھی صرف اسے اپنے بچے سے ملنا تھا، باقی سب کچھ بعد میں آتا تھا۔ میرے لیے بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں۔ بیٹی چھوڑ کر چلی جاتی ہے اس لیے بیٹی نہیں چاہتا تھا، مگر کوئی بات نہیں، اگلی بار میں بیٹی کی ہی خواہش کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے عنایا پاشا کو آگ لگا چکا تھا۔ اس کے رخسار غصے سے دہک رہے تھے۔ بلش بعد میں کرتی رہنا، پہلے مجھے میرے بیٹے سے ملنے دے دو۔ وہ اس کے گالوں پر امڑتی سرخی کو محفوظ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مسٹر درخزیں خانزادہ، یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ کبھی اب میرے قریب بھی آ سکتے ہیں۔ وہ شرر بار لہجے میں کہتے اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ میں تمہاری غلط فہمی ابھی دور کر دیتا ہوں میری شاطر بیوی۔ وہ سکون سے کہتے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ عنایا ششدر سی رہ گئی تھی۔
اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ وہ بے جان سی ہوتی چلی گئی تھی۔ درخت خانزادہ کی محصور کن خوشبو اس کے اعصاب بھاری کر گئی تھی۔ اس کی سینے پر مکے مارٹے سے خود سے دور کرنے لگی۔ اس کی دونوں کلائیاں جکڑے اسے دروازے کے ساتھ لگاتے مزید شدت سے اس کے ہونٹوں کے ساتھ لپٹا تھا۔ وہ مزاحمت کرتی اس کے ہونٹوں کو دانتوں سے کچلنے لگتا۔ اتنے مہینوں کی تشنگی، غم و غصہ، کرب وہ اس کے نازک ہونٹوں پر اتار رہا تھا۔ اس عورت کا گرب اس کے لیے آگ تھا۔ وہ آج جل کر فنا ہونا چاہتا تھا۔ یہ عورت اسے خود میں سمیٹ کر اس کے ہر دکھ درد کو راحت میں بدل دے۔ بس جتنا تڑپا تھا، جتنا رویا تھا، آج کے اس کے ہر غم کا مداوع کرتے۔ وہ اسے دروازے کے ساتھ لگائے اس کے ہونٹوں پر بے رحمانہ تشدد کر رہا تھا۔ عنایت کی مضبوط گرفت میں بے جان ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کا بے جان ہوتا محسوس کرتے اس کے لبوں کو آزاد کر گیا تھا، مگر کلائیاں اپنی شکنجے سے آزاد نہیں کی تھی۔ عنایت بھیگی بھیگی کرب زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زور زبردستی سے کب رشتے چلتے ہیں، کب دوبارہ محبت ہوتی ہے بھلا؟ ایک بار وہ محبت کر چکی تھی، اب نہیں۔ وہ اس کی کلائیاں آزاد کرتے اس کا چہرہ نرمی سے تھام گیا تھا۔ اس کے بھیگے تشدد سے ہوتے ہوئے سرخ لبوں پر اپنا انگوٹھا نرمی سے پھیرنے لگا۔ میری محبت میری سانسوں کی دشمن۔ وہ اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ اپنے لمب سے زیادہ دیا گیا ہر زخم زبان کے مرہم سے چننے لگا۔ عنایت کی آنکھیں کناروں سے گیلی ہونے لگی۔ وہ کچھ بھی کرے اب وہ پگھلنے نہ والی تھی۔ وہ اس مرد کا دیا گیا ہر ستم معاف کر سکتی تھی، مگر بے وفائی، دھوکہ، شراکت داری نہیں۔ یہ مہینے نہیں، میرے لیے کئی صدیاں تھی۔ میری عنایت، میری سوین۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ گئی تھی۔ عنایت کا نازک جسم کانپ رہا تھا۔ آنکھیں شدت گریہ سے سرخ تھیں۔ یہ لفظ مت کہنا، مجھے اس ایک لفظ سے کوفت ہوتی ہے۔ یہ لفظ میری سماعتوں میں خنجر کی طرح چبھتا ہے۔ وہ دانت پر دانت جما کر کہہ رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے لرز رہی تھی۔ وہ اب اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس سوین نام سے اب اسے نفرت تھی، شدت سے نفرت تھی۔ درخت خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ دل میں ایسی تکلیف اٹھی تھی کہ خدا کی پناہ، وہ اس کے نام سے کیسے نفرت کر سکتی تھی؟ وہ کرب سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ ہٹو میرے راستے سے۔ وہ خود پر قابو پاتا درشتگی سے بولا تھا، نہیں ہٹوں گی زرغام، میرا بیٹا ہے، صرف میرا بیٹا۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ وہ زرغام نام پر جامد ہوا۔ ہم اپنے بیٹے کا نام زرغام رکھیں گے۔ کچھ مہینے پہلے اس نے اس عورت کے کان میں سرگوشی کرتے کہا تھا۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ سامنے کھڑی عورت اوپری نفرت دکھاوا کر سکتی تھی، مگر اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ دل کو ٹھارس ہوئی تھی۔ دل ہمیشہ اپنے پسندیدہ شخص کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل گڑھ دیتا ہے۔ درخت خانزادہ کے دل نے بھی واپسی کے راستے آسان سمجھ لیے تھے، مگر ایک آگ کا دریا جو پار کرنا تھا۔ اب اس آگ میں کس نے جل کر مرنا تھا، ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ دونوں کے درمیان پھر سے سانسیں رقص کرنے لگی۔ خاموشی گہری ہوتی چلی گئی، بس سانسیں بولتی رہیں۔ ہٹو میری بیٹی سے ملنے دو، وہ اتنی ضدی مت بنو، وہ نرمی سے کہتے اسے پچکار رہا تھا۔ وہ جواباً اسے زہر قند نظروں سے دیکھتی رہی۔ میرے بیٹے سے آپ کبھی نہیں مل سکتے، میں نہیں ملنے دوں گی۔ وہ ضدی لہجے میں بولتے چٹان کی طرح اس کے سامنے جمی تھی۔ وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ وہ بھڑک اٹھا تھا، جو بھی ہے، مگر میں اپنے بیٹے سے آپ کو کبھی نہیں ملنے دوں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ اچھا؟ ویسے زائیاں ہنستے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ ماں ہوں اس کی، اور یہاں کے قوانین آپ جانتے نہیں۔ ایک فون کال کروں گی، آپ اریسٹ ہو جاؤ گے۔ وہ اس سے ہنسنے پر بپھری شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ یہ لو فون۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکالتے عنایت کی طرف بڑھا گیا۔ وہ مٹھیاں بھیجتی اسے شرر بار نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ وہ یہ نہیں کر سکتی تھی، شاید وہ جانتا تھا میں نرمی برت رہا ہوں، اسے عنایت سمجھو۔ سختی سے چھونے کی دیر ہے، تم زمین پر پڑی ہوگی۔ بہت ظلم کر چکی ہو مجھ پر، مزید برداشت نہیں کروں گا۔ وہ انگلی اٹھائے سختی سے وارن کر رہا تھا۔ ظلم کرنے والے مظلوم ہونے کا ڈرامہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بار بھی وہ چلائی تھی۔ جیسے تم مظلوم ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو، وہ اس سے بھی بلند آواز میں چیخا تھا۔ کمرے میں سویا زرغام ان کی چیخوں سے ڈر کر اٹھتے رونے لگا تھا۔ دونوں کی سانسیں حلق میں اٹکی تھیں۔ دونوں ایک ہی جسم میں دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے تھے۔ دونوں دیوانگی کے عالم میں تیزی سے زرغام کی طرف بڑھے تھے۔ دونوں کی سانسیں اٹکانے والا اس دنیا میں آ چکا تھا۔ وہ عنایت سے پہلے ہی زرغام کو تھام چکا تھا۔ وہ اپنے سینے کو مٹھیوں میں جکڑے اپنی بیٹی کو درخزی کے آغوش میں دیکھ رہی تھی۔ وہ کمبل میں لپٹے زرغام کو اٹھائے روتے ہوئے سے دیکھ رہا تھا۔ درخزی خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے زرغام کے معصوم نقوش پر گر رہے تھے۔
زرغام بری طرح رو رہا تھا۔ درخزی، میرا بیٹا دو۔ وہ تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ سختی سے زرغام کو اپنے سینے میں پھینچ گیا تھا۔ سرنفی میں ہلاتے سرخ آنکھوں سے عنایت کو دیکھا۔ وہ اس کی سرخ کاٹ دار نگاہ پر ٹھہر گئی تھی۔ یہ پہلی نگاہ تھی جس سے عنایت کا خون رگوں میں مجمد ہوا تھا۔ وہ بگڑے تنفس کے ساتھ زرغام کو اپنے سینے میں پھینچے ہوئے تھا۔ زرغام اس کی اتنی سختی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا اور عنایت پاشا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ درخزئی، زرغام رو رہا ہے، وہ ہچکیوں سے کہتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ زرغام کو مزید اپنے سینے میں بھینچے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گیا تھا۔ اس وقت وہ پاگل جنونی لگ رہا تھا۔ سارے کرب، سارے ملال اس کے سامنے آن کھڑے تھے۔ وہ اپنے زرغام کو بھی کھو دے گا۔ وہ ڈر گیا تھا۔ وہ 10 سالہ درخزئی جس نے اپنے تمام رشتوں کو کھو دیا تھا۔ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھائے زرغام کو مزید سینے میں شدت سے دبوچ گیا تھا۔ زرغام کی ہچکیوں سے رونے کی آوازیں عنایت کو بے جان کر رہی تھی۔ درخزئی، زرغام دے دو، وہ ڈر رہا ہے۔ عنایت کی ہچکیاں بے راوت ہونے لگی۔ زرغام ڈر رہا ہے۔ یہ میرا بچہ ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ ٹوٹے لفظوں سے کہتا مزید اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گیا تھا۔ عنایت پاشا مزید بے جان ہو گئی تھی۔ دونوں کی جان ایک ہی وجود میں بستی تھی۔ دونوں اپنی اپنی جان اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہتے تھے۔ اس ایک وجود کے معاملے میں دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہ تھا۔ عرصہ ہوا دونوں ایک دوسرے پر یقین کھو چکے تھے۔ اب کیسے بھلا اپنی جان ایک دوسرے کو سونپ سکتے تھے؟ میرا بچہ دے دو، وہ ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ادا کرتے اس کے آگے ہاتھ چھوڑ گئی تھی۔ قریب مت آنا میرے۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا تھا۔ زرغام کو مزید شدت سے سینے میں لگا گیا تھا۔ درخزی خانزادہ کی آنکھیں سرخ کرب زدہ تھی۔ وہ زرغام کو پاگلوں کی طرح خود میں بھینچتے ہی جا رہا تھا۔ وہ رو رہا ہے۔ عنایت پاشا کی سانسیں اب ٹوٹنے لگی تھی۔ تم اس کو لے کر بھاگ جاؤ گی، تم اسے مجھ سے چھین لو گی۔ وہ پیچھے ہٹتے غرایا تھا۔ زرغام کی فریادیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ اس کی ہچکیاں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ رو رہا ہے درخزی۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ جسم بے چان لاشے کی مانند ہونے لگا۔ وہ اپنے حواس جلد کھو دے گی اسے یقین تھا۔ اور اس کا بچہ اسے چھین لے گا۔ وہ محض ڈرتی نہ تھی، آج اس کا ڈر درخزی کی صورت میں حقیقت بن کر سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب اب دروازے کی جانب لے رہا تھا۔ عنایت ہاتھ جوڑے لڑکھڑاتے قدموں سے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کے سامنے 18 سال کے ٹراما لمحوں میں آن کھڑے ہوئے تھے۔ مورے بابا پری کھونے کے بعد اب وہ بہرمند للما خانم کو بھی کھو چکا تھا۔ سامنے کھڑی عورت کو بھی کھو دیا تھا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ سامنے کھڑی عورت اس کا بچہ چھین لے گی وہ جانتا تھا۔ وہ اپنا زرغام نہیں کھو سکتا تھا۔ وہ عنایت کو سرخ نگاہوں سے دیکھتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھاتا ہی جا رہا تھا۔ درخزئی وہ اپنے گاؤن کو جھولی کی صورت اٹھاتے وہ اب اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کی سانسیں چھین کر لے کر جا رہا تھا اور وہ مر رہی تھی۔ خدا کے لیے ظلم مت کرو، میرا بچہ مجھے دے دو۔ وہ اس کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتی گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ بے حد آہستگی سے اسے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ زرغام کو وہ اب دونوں ہاتھوں سے جکڑے سینے سے لگا چکا تھا۔ قدم پیچھے کی جانب لیتا رہا تھا۔ وہ کھلے دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ بے سانس سے کسی فقیرنے کی مانند جھولی پھیلائے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یکدم وہ اس کے پیروں میں گرتے اس کے قدموں سے لپٹ گئی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔